معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جو کہانی مکڑی آپ کے پیش خدمت ہے، اس کے مصنف ہیں ساقی۔ اس کہانی کا ترجمہ مقبول جہانگیر نے اپنی کتاب خوفناک کہانیاں میں پیش کیا۔ آج اس سلسلے کی 13ویں کہانی آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ موسیو پائنٹ کی کار جب چھوٹے سے ہوٹل کی عمارت کے سامنے رکی تو شام کے دھندلے سائے تیزی سے تاریکی میں تبدیل ہو رہے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب خاموشی اور افسردگی پھیلی ہوئی تھی۔ پائنٹ نے کار کی بتیاں بجھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ درختوں کی ٹہنیوں سے پتے جھڑ چکے تھے اور دور دور تک سڑک پر ان پتوں کا فرش سا بچھا ہوا تھا۔ فضا میں رفتہ رفتہ خنکی بڑھ رہی تھی۔ پائنٹ نے منہ کھول کر ہلکی سی جمائی لی۔ خدا کی پناہ، 50 میل کا مسلسل سفر بھی کیسا عذاب تھا، اور یہ جنگل کتنا ویران اور سنسان ہے۔ ننگ دھڑنگ درخت، ہیبت ناک سناٹا، کوئی پرندہ بھی تو نہیں بولتا۔ چلو، اچھا ہوا کہ راہ میں ایک ہوٹل مل گیا ہے، ورنہ رات اس بھیانک مقام پر بسر کرنی پڑتی یا مزید 50 میل کا سفر طے کر کے پیرس پہنچنا پڑتا۔ مگر اس نے ہوٹل کی چھوٹی سی عمارت کے برآمدے میں جلتا ہوا لیمپ دیکھ کر اپنے آپ سے کہا، اس مقام پر یہ ہوٹل جس شخص نے بنوایا ہے وہ ضرور کوئی بیوقوف آدمی ہے۔ بھلا یہاں کون آتا ہوگا؟ اور پھر اسے یاد آیا کہ یہ اکتوبر کا مہینہ اور خزاں کا موسم ہے۔ بے شک اس موسم میں تو شہروں اور قصبوں کے سبھی نواحی ہوٹل خالی پڑے رہتے ہیں۔ البتہ سیاح، آوارہ لوگ یا جرائم پیشے یہاں کر بسیرا کر لیتے ہیں۔ اس نے اندرونی جیب ٹٹولی۔ نرم چمڑے کے بنے ہوئے خوبصورت بٹوے سے اس کی انگلیاں ٹکرائیں۔ موسیو پائنٹ کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بٹوا باہر نکالا جو نئے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ وہ روپیہ تھا جو اسے مختلف دکانوں اور فرموں کے مالکوں نے اپنا مال منگوانے کے سلسلے میں پیشگی ادا کر دیا تھا۔ پائنٹ کا تعلق پیرس ٹیکسٹائل مینوفیکچرر سے تھا۔ وہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے ایک ضلع سے دوسرے ضلعوں میں گھوم پھر کر آرڈر حاصل کرتا۔ تنخواہ کے علاوہ اسے کمیشن بھی اچھا خاصا مل جاتا تھا۔ اس نے نوٹوں کو احتیاط سے گن کر دوبارہ بٹوے میں رکھ دیا۔ دل ہی دل میں وہ حساب لگا رہا تھا کہ اس مرتبہ کمیشن کی رقم دگنی ہو گئی ہے۔ اگلے سال تک یقیناً اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے گی کہ وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا دھندا شروع کر سکتا ہے۔ اس نے کار کی نشست سے سر اٹھا کر اطمینان کا سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے ان خوشگوار اور پرلطف تصورات میں گم ہو گیا جب وہ نوکری چھوڑ کر اپنے کاروبار کا مالک ہوگا۔ اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، حالانکہ وہ عمر کے اس دور سے گزر رہا تھا جہاں جوانی رخصت ہونے لگتی ہے اور ادھیڑ پن شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے اب کچھ کرنا چاہیے، اس نے مسکرا کر اپنے آپ سے کہا۔ مالدار آدمی کو تو حسین اور تعلیم یافتہ عورت آسانی سے مل جاتی ہے۔ یکایک وہ اپنے خیالات سے چونکا۔ بھوک کا احساس ان حسین تصورات پر غالب آ رہا تھا۔ اب وہ تھکن بھی محسوس کرنے لگا۔ کار کے دروازے اچھی طرح بند کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہوٹل کی ڈیوڑی میں پہنچا جہاں تیل سے جلنے والا ایک بڑا لیمپ روشن تھا۔ باہر لان میں 4-5 میزیں اور کرسیاں پڑی تھیں، لیکن وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ پائنٹ نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمال ہے، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ غالباً ہوٹل میں اس وقت کوئی بھی شخص موجود نہیں۔ وہ تیز چلتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ سامنے ہی بار تھی۔ شراب کی ان گنت بوتلیں تیل سے جلتے ہوئے لیمپوں کی زرد روشنی میں جگمگا رہی تھیں۔ پائنٹ نے گھومتی ہوئی نظروں سے ہال کا جائزہ لیا۔ ہر چیز صاف ستھری اور عمدہ تھی۔ یہاں لگا ہوا فرنیچر بھی بیش قیمت اور نیا نظر آتا تھا، مگر اسے استعمال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اب حیرت کی جگہ اس پر آہستہ آہستہ خوف کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس نے بار کے کاؤنٹر پر رکھی ہوئی چمکدار گھنٹی پر ہاتھ مارا۔ گھنٹی کی نقرئی آواز کسی پراسرار حسینہ کے قہقہے کی مانند ہال کی فضا میں گونجی، اور پھر پائنٹ نے دوسری جانب سے قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنی۔ کوئی ادھر آ رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے، کم از کم ایک شخص تو یہاں موجود ہے۔ ہال کے مشرقی کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا اور چھوٹے قد کا ایک موٹا گنجا شخص ہال میں داخل ہوا۔ معاف کیجیے موسیو، میں باورچی خانے میں تھا، اس نے پائنٹ کو دیکھ کر معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ پائنٹ نے اوپر سے نیچے تک آنے والے کا گہرا جائزہ لیا اور یہ محسوس کر کے اسے حیرت ہوئی کہ ہوٹل کا مالک یا جو کوئی بھی ہے نہایت عجیب آدمی ہے۔ پہلی نظر میں وہ انسانی شکل و صورت کا ہیبت ناک بجو دکھائی دیا،
جس کے چہرے پر نیلے رنگ کی گول گول آنکھیں تھیں اور کانوں پر سیاہ موٹے موٹے بال اگے ہوئے تھے۔ اس نے گنجی چندیا پر تیل مل رکھا تھا۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر وہ مسکرایا اور اس کے دانت دیکھ کر موسیو پائنٹ کے جسم میں خوف کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ دانتوں کا رنگ سنہری تھا، جیسے وہ سونے کے بنے ہوئے ہوں۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں مکڑی کی ٹانگوں کی طرح پتلی، بالدار اور مڑی ہوئی تھیں۔ جب اس نے الماری سے ایک بوتل نکال کر کاؤنٹر پر رکھی تو پائنٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے بوتل پر کوئی بڑی سی مکڑی چمٹی ہوئی ہے۔ اس نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے اور منہ پھیر کر کہا، اس ہوٹل کا مالک کون ہے؟ میں ہوں موسیو، اور کون ہوگا؟ اس کی آواز میں کچھ ایسی چبھن تھی کہ پائنٹ کا جی متلانے لگا۔ اس کے دل میں اس شخص کے خلاف نفرت و حقارت کا بے پناہ جذبہ ابھر رہا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس خادم کو زیڈل کہتے ہیں موسیو، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ میں صرف ایک رات کے لیے کمرہ لینا چاہتا ہوں، کیا کوئی خالی ہے؟ اور ہاں، رات کا کھانا بھی۔ ضرور ضرور، زیڈل نے اپنی چمکدار نیلی نیلی آنکھیں گھما کر جواب دیا۔ پھر اس نے ایک گلاس میں سنہری شراب انڈیل کر پائنٹ کی طرف بڑھائی۔ لیجئے، اسے چکھیے، یہ خاص اسی ہوٹل کی ہے۔ پائنٹ نے شراب اپنے حلق میں انڈیلی۔ اس کے تھکے ہوئے اعصاب میں جان آئی اور دل و دماغ کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہونے لگی۔ اب اس نے خوب غور سے زیڈل کو دیکھا اور اپنی حماقت اور بزدلی پر دل ہی دل میں مسکرایا۔ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، اس آدمی سے خواہ ڈر گیا۔ یہ تو سیدھا سادہ شخص ہے، لیکن ہے کچھ خلل دماغ کا مریض۔ دیکھیے، میرا کچھ سامان باہر کھڑی ہوئی گاڑی میں موجود ہے، پائنٹ نے کہا۔ یہ سامان اس کمرے میں بھجوا دیجیے جو مجھے آپ کرائے پر دینے والے ہیں۔ اب میں ہاتھ منہ دھو کر کچھ دیر کے لیے سستاؤں گا، اتنے میں آپ کھانا تیار کر لیجیے۔ بہت بہتر موسیو، زیڈل نے کہا اور ہوٹل کا وہ رجسٹر اس کے آگے رکھ دیا جس میں مسافر اپنے نام پتے درج کیا کرتے تھے۔ دستخط کرنے کے بعد جب پائنٹ نے قلم زیڈل کو واپس دیا تو ایک ثانیے کے لیے اس کی انگلی زیڈل کے ہاتھ سے مس ہوئی اور پائنٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سوئی اس کی انگلی میں چبھ گئی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ خدا رحم کرے اس شخص پر، اس کے ہاتھوں میں پال ہیں یا سوئیاں؟ زیڈل نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ لکڑی کا بنا ہوا بھاری دروازہ بغیر آواز پیدا کیے یوں کھل گیا جیسے وہ ہاتھ کی اشارے کا منتظر تھا۔ چلے آئیے موسیو، آپ کا کمرہ دوسری منزل پر ہے۔ ایک لمحے کے لیے پائنٹ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے قدموں تلے کسی نرم نرم چیز کا احساس ہوا، شاید دبیز قالین بچھا تھا۔ فوراً ہی روشنی پھیل گئی اور اس نے دیکھا کہ زیڈل نے ایک لیمپ روشن کر دیا ہے۔ کیا ہوٹل کا سارا دھندا آپ ہی کے ذمے ہے؟ کوئی ملازم وغیرہ نہیں کیا؟ موسیو، ملازم تو کئی تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خزاں کے اس موسم میں یہاں کچھ زیادہ کام نہیں ہوتا، اس لیے میں ملازموں کو رخصت کر دیتا ہوں۔ یہ کیا؟ موسیو پائنٹ کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی، لیکن فوراً ہی وہ سنبھل گیا۔ سیاہ رنگ کی ایک بلی جو اس تاریک راہداری میں جانے کیوں چھپی بیٹھی تھی، یکایک اس کے پیروں تلے آ گئی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں موسیو، زیڈل نے کہا، دراصل یہ میری پالتو بلی ہے۔ ٹھیک ہے، پائنٹ نے بے صبری سے اس کی بات کاٹ کر کہا، آپ ازراہ کرم مجھے جلدی سے کمرہ دکھا دیجیے۔ جی ہاں، کمرہ دیکھ کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، نہایت آرام دہ ہے اور اس کے ساتھ ہی غسل خانہ بھی ہے۔ میں کرائے میں خاصی رعایت کر دوں گا، بشرطے کہ آپ یہاں چند دن قیام کریں۔ میں فی الحال ایک رات کاٹنا چاہتا ہوں، پھر کبھی ادھر آنے کا اتفاق ہوا تو یہیں ٹھہروں گا۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل میں جا رہے تھے۔ لکڑی کی بنی ہوئی سیڑھیوں پر بھی نرم دبیز قالین بچھا تھا۔ یہ زیڈل خاصا مالدار آدمی معلوم دیتا تھا۔ کم وقت نے سیڑھیوں میں بھی بیش قیمت قالین بچھا رکھے ہیں۔ پائنٹ نے دل میں سوچا، لیکن آدمی کچھ بدذات معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے اس سے کیا، ایک رات کا تو معاملہ ہے، آئندہ یہاں آنے والے پر 1000 بار لعنت۔ لیجیے موسیو، یہ ہے آپ کا کمرہ۔ زیڈل نے دوسری منزل کے مغربی برآمدے کی جانب مڑ کر پہلے ہی کمرے کے سامنے رکتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ برآمدے میں کچھ اندھیرا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں چاند نکل آئے گا اور یہ فضا بے حد رومان انگیز ہو جائے گی۔ اس نے یکلخت قہقہا لگایا اور اس کے سنہری دانتوں کی چمک نے پائنٹ کو پھر خوفزدہ کر دیا۔ اگر آپ کہیں تو ایک اور لیمپ لا کر برآمدے میں رکھ دوں، ورنہ کمرے کے لیمپ سے کام چلا لیجیے گا۔ یہ برابر میں غسل خانہ ہے، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں ابھی آیا۔ اس کے جاتے ہی پائنٹ کو کچھ اطمینان ہوا
اور گھبراہٹ کی وہ کیفیت جاتی رہی جو چند لمحے پہلے اس پر طاری تھی۔ نہ جانے کیا بات ہے، اس شخص کے قرب سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ اس شخص میں کوئی بدروح حلول کر گئی ہے، اندھیرے میں بالکل ایک مکڑی کی طرح چلتا ہے۔ مکڑی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مٹی کے تیل سے جلنے والا ایک چھوٹا سا لیمپ میز پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی زرد سوگوار روشنی میں پائنٹس نے کمرے کا سرسری جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ کمرے میں نہایت بیش قیمت اور عمدہ فرنیچر لگا ہوا تھا۔ شمالی گوشے میں رکھی ہوئی یہ مسہری، یہ قالین، مینٹل پیس پر رکھے ہوئے چینی مجسمے، کھڑکیوں اور دروازوں کے ریشمی پردے، چھت سے لٹکتا ہوا ایک بڑا جھاڑ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی بادشاہ کے قدیم محل کے سجے سجائے کمرے میں آ گیا ہے۔ اسے کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سر کو جھٹکا دیا اور آگے بڑھ کر لیمپ کی بتی اونچی کر دی۔ اب اس نے دیکھا کہ کمرے کی دیواروں پر نہایت قیمتی اور حسین فریموں میں جڑی ہوئی چند نادر تصاویر بھی آویزاں ہیں۔ وہ ان تصویروں کے قریب گیا اور باری باری انہیں دیکھنے لگا، لیکن پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی دہشت سے کانپ گیا۔ یہ ایک بڑی بھورے رنگ کی مکڑی کی تصویر تھی جو اپنی گول گول نیلی آنکھوں سے پائنٹ کی طرف گھور رہی تھی۔ پائنٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے مکڑی میں آہستہ آہستہ جان پڑتی جا رہی ہے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹا، اس کی ٹانگیں لرزنے لگیں اور چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ مکڑی بلا شبہ جنبش کر رہی تھی، اس کی پتلی پتلی بالدار ٹانگیں حرکت میں تھیں، مگر وہ فوراً ہی ساکت ہو گئی۔ پائنٹ نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا فریم کے اندر لگی ہوئی تصویر حرکت کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، یہ سب فریب نظر کا کرشمہ ہے۔ اس نے لیمپ ہاتھ میں پکڑا اور دوبارہ تصویر کے نزدیک گیا۔ واقعی یہ تو بے جان ہے، کاغذ پر بنی ہوئی ہے شاید۔ برآمدے میں آہٹ ہوئی، پھر روشنی کی ایک لہر کمرے میں آئی۔ زیڈل اپنے بھدے سیاہ ہاتھ میں ایک اور لیمپ تھامے کھڑا تھا۔ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں موسیو؟ کہیے، کمرہ پسند آیا؟ دعوے سے کہتا ہوں اتنا آرام دہ ہوٹل آپ کو پیرس تو کیا دنیا کے کسی گوشے میں نہ ملے گا۔ آپ ہاتھ منہ دھو چکے ہوں تو تشریف لے آئیے، ڈائننگ ہال میں ابھی 5 منٹ بعد ڈنر ہوگا۔ کیا کچھ اور مسافر بھی آ گئے ہیں؟ پائنٹ نے جلدی سے پوچھا۔ زیڈل نے نفی میں گردن ہلائی۔ افسوس، آپ کے سوا آج کوئی نہیں آیا، مگر خیر، اس نے عجیب انداز میں کہا اور پائنٹ کا دل نامعلوم خوف سے دھڑکنے لگا۔ زیڈل نے دوسرا لیمپ برآمدے میں رکھ دیا۔ اب وہاں اچھی خاصی روشنی ہو گئی تھی۔ پائنٹ نے غسل خانے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے بیسن لگا ہوا تھا۔ اس نے ٹوٹی گھمائی، پانی کی ایک تیز دھار نکلی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس کے حواس ٹھکانے آئے۔ سامنے لگے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ ایک زرد ستا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اوف خدایا، 1 گھنٹے کے اندر اندر کتنا عظیم تغیر میری شکل میں واقع ہو گیا۔ یہ زرد چہرہ، اندر دھسی ہوئی آنکھیں، پچ کے گال، کیا یہ میری صورت ہے؟ دفعتاً اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دیوار کے اوپر بھورے رنگ کی ایک مکڑی چپکے چپکے حرکت کر رہی تھی، زندہ اور مجسم مکڑی۔ اس کی گول گول نیلی آنکھیں پائنٹ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ پھر ویسی ہی ایک اور مکڑی بیسن کے پیچھے سے نمودار ہوئی، پھر ایک اور۔ اس نے محسوس کیا کہ غسل خانے کی دیوار اور فرش پر مکڑیاں ہی مکڑیاں ہیں۔ وہ پاگل ہو گیا اور اس نے اپنے بھاری جوتوں کے ذریعے کئی مکڑیاں کچل ڈالی۔ ٹھہریے موسیو، ٹھہریے، زیڈل کی بھرائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ آپ تو ان سب کو مار ڈالیں گے۔ پائنٹ غصے سے بل کھا کر اس کی طرف دوڑا۔ یہ ہوٹل ہے یا؟ گالی اس کی زبان پر آتے آتے رہ گئی۔ وہ ہونٹ چبانے لگا۔ خدا کی پناہ، مکڑیاں ہی مکڑیاں، مجھے ان سے سخت نفرت ہے۔ اور تم نے یہاں مکڑیوں کے انبار جمع کر رکھے ہیں، کمرے میں بھی انہی کی تصویریں لگا رکھی ہیں، یہ کیا قصہ ہے؟ مجھے مکڑیوں سے دلچسپی ہے موسیو، زیڈل نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے ان سب سے محبت ہے، میں انہیں پالتا ہوں، یہ سب میری پالتو مکڑیاں ہیں، مجھے بہت چاہتی ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک تماشا دکھاؤں۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیا۔ پائنٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے زیڈل کی ہتھیلی ایک بہت بڑی بھوری مکڑی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی مکڑیاں غسل خانے کی دیواروں پر نمودار ہوئیں اور اچھل اچھل کر زیڈل کی ہتھیلی پر آن گری۔ پائنٹ کا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔
اگر وہ اس وقت زیڈل کی طرف دیکھتا تو اسے اس شخص کی نیلی نیلی گول گول آنکھوں میں وہی وحشیانہ چمک نظر آتی جو مکڑیوں کی آنکھوں میں موجود تھی۔ میں کھانا کھا کر اس منحوس جگہ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس نے زیڈل سے کہا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ براہ کرم میرا سامان دوبارہ موٹر میں رکھوا دو، اور ہاں، کرایہ پوری رات کا دیے دیتا ہوں۔ زیڈل نے ایک لفظ نہ کہا بلکہ چپ چاپ اس کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آیا۔ پائنٹ نے دیکھا ہال اتنا بڑا ہے کہ اس میں بیک وقت 200 مہمان آسانی سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ باہر سے مختصر اور حقیر دکھائی دینے والی عمارت اندر سے اتنی فراخ وسیع کس طرح ہے۔ ایک میز پر بیٹھ کر اس نے زیڈل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ابھی کھانا لاتا ہوں موسیو، آپ تو خواہ ناراض ہو گئے۔ یقین کیجئے اس میں میری کوئی خطا نہیں۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ آپ کو مکڑیوں سے اتنی نفرت ہے تو اس غسل خانے میں کبھی نہ جانے دیتا۔ اب غصہ تھوک دیجئے، میں آپ کو کوئی اور کمرہ دیے دیتا ہوں۔ نہ بس مہربانی، پائنٹ نے جھلا کر جواب دیا۔ کھانا لاؤ اور اپنا بل مجھ سے لے لو۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے اپنا پھولا ہوا بٹوا نکالا اور نوٹ نکالنے لگا۔ کاش وہ اس وقت بھی نگاہ اٹھا کر زیڈل کی طرف دیکھ لیتا۔ اس کی آنکھوں میں پھر وہی وحشیانہ چمک جاگ اٹھی تھی، شاید بٹوا دیکھ کر۔ یہ لو، اس نے چند نوٹ زیڈل کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ اب کھانا لے آؤ، میں آدھی رات سے پہلے پیرس پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ جیسی آپ کی مرضی، زیڈل نے آہستہ سے جواب دیا۔ ذرا توقف فرمائیے، کھانا ابھی میز پر لگ جاتا ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں موسیو کہ ہوٹل کا مالک زیڈل خود آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ یہ کہہ کر وہ ڈائننگ ہال سے رخصت ہو گیا۔ پائنٹ نے دانت بھینچ لیے اور بڑبڑانے لگا۔ ایسا آدمی میں نے اپنی زندگی میں پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ کھانا بے حد لذیذ اور شراب انتہائی فرحت بخش تھی۔ پائنٹ نے جی بھر کر کھایا پیا۔ غالباً حد سے زیادہ کھانے کا اثر تھا کہ اس پر مدہوشی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی اور پھر اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ تو پیرس جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھے کسی ایسے کمرے میں لے چلو جہاں کوئی مکڑی وکڑی نہ ہو، سمجھے؟ اس نے زیڈل کی طرف مخمور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زیڈل کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر پائنٹ کو سہارا دینا چاہا۔ پائنٹ چلایا، نہیں نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میں خود چل سکتا ہوں۔ ذرا ٹھہرو، 2 گھونٹ اور پی لوں۔ اس نے آدھا گلاس شراب سے پر کیا اور چڑھا گیا۔ میں آپ کو کمرہ نمبر 12 میں لیے چلتا ہوں موسیو، زیڈل نے کہا۔ وہ میرے ہوٹل کی سب سے زیادہ آرام دہ خوابگاہ ہے۔ ایک بار پھر اسے سیڑھیوں اور راہداری کی کڑی منزلوں سے گزرنا پڑا۔ کمرہ نمبر 12 واقعی نہایت شاندار تھا۔ بستر کے آس پاس چھوٹی چھوٹی ٹپائیوں پر پھولوں کے گلدستے رکھے تھے۔ ایک جانب میز پر شراب کی بوتلیں اور گلاس بھی رکھے نظر آئے۔ پلنگ نہایت عمدہ اور اس پر بچھا ہوا بستر بے حد نرم اور قداس تھا۔ زیڈل کے جانے کے بعد پائنٹ نے اندر سے قفل لگایا، جلدی جلدی کپڑے اتارے اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد سو جانا چاہتا تھا، لیکن نامعلوم کیوں نیند نہیں آ رہی تھی۔ اتنا لذیذ کھانا کھانے اور عمدہ شراب پینے کے باوجود اس کے اعصاب پرسکون نہ تھے۔ وہ اندر ہی اندر ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اٹھ کر کمرے کا چکر لگایا، کھڑکی سے لگ کر باہر جھانکتا رہا جہاں تاریکی سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے سرہانے رکھا ہوا لیمپ جلایا، اپنے سوٹ کیس سے ایک ناول نکالا اور اس کی ورق گرداری کرنے لگا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر ناول پڑھتا رہا۔ اس کے ہاتھ پیر آہستہ آہستہ بے حس ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے لیمپ کی روشنی آپ ہی آپ مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بتی کا شعلہ بھڑکا اور بجھ گیا۔ اب وہ گھپ اندھیرے میں گر چکا تھا۔ اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ بمشکل تکیے کے نیچے رکھی ہوئی اپنی گھڑی اٹھا سکا۔ اندھیرے میں گھڑی کی سوئیاں چمک رہی تھیں۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ یکا یک دائیں جانب سے ایک عجیب سی آواز اس کے کانوں میں آئی، کرر کرر کرر، جیسے کوئی جاندار شے دیوار پر رینگ رہی ہو۔ وہ کان لگا کر یہ آواز سننے لگا، پھر دہشت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پراسرار آواز آہستہ آہستہ اس کے نزدیک آ رہی تھی۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ چند لمحوں کے لیے آواز رکی اور پھر شروع ہو گئی۔ پائنٹ کا جسم اب سن ہو چکا تھا۔ انتہائی کوشش کے باوجود وہ بستر سے جنبش نہ کر سکا۔ آواز اور قریب آ گئی، کر کر، مکڑی۔
پائنٹ نے پورے قوت ارادی جمع کر کے اپنی گردن آواز کے رخ موڑ دی۔ اندھیرے میں نیلے رنگ کی دو ننھی ننھی چمکدار آنکھیں نظر آئیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان آنکھوں کے گرد ایک مہیب مکڑی کا جیتا جاگتا حیولہ بن گیا۔ مکڑی جس کی 8 بڑی ٹانگیں تھیں اور انڈے کے برابر بڑا جسم۔ نیلی گول گول آنکھیں پائنٹ کو گھور رہی تھیں۔ پائنٹ کی گردن پر کھنکھجورے سے رینگنے لگے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے اچھل کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ مہیب مکڑی اب اس کے سرہانے سے تقریباً 2 فٹ دور تھی۔ وہ ٹک ٹکی باندھے پتھر کے ایک بت کی طرح اس کی طرف تک رہا تھا۔ کر کر مکڑی نے اپنی بالدار لمبی لمبی ٹانگیں چلائیں۔ وہ اور قریب آ گئی۔ پائنٹ کی آنکھیں حلقوں سے ابلنے لگیں اور گلے کی رگیں پھول گئیں۔ وہ پوری قوت سے چلایا، لیکن دوسرے ہی لمحے مکڑی اپنی جگہ سے اچھلی اور پائنٹ کے چہرے پر آن گری۔ بد نصیب آدمی کو ایک ثانیے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے منہ پر دہکتے ہوئے کوئلے آن پڑے ہیں۔ اس کے حلق سے ایک اور لرزہ خیز چیخ نکلی، پھر کمرے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر نے موسیو پائنٹ کی اکڑی ہوئی لاش کا معائنہ کرنے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے کہا، سمجھ میں نہیں آتا موسیو زیڈل کہ اس شخص کی موت کیوں کر واقع ہوئی۔ جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ شاید پوسٹ مارٹم کے بعد کچھ پتہ چل سکے، تاہم چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کسی دہشت یا حد سے بڑھے ہوئے خوف کے باعث واقع ہوئی ہے۔ بہرحال ذرا مجھے غسل خانے کا راستہ تو بتائیے، میں ہاتھ دھو لوں۔ ڈاکٹر ہاتھ دھو کر کمرے میں آیا اور دوبارہ پائنٹ کی لاش کو دیکھنے لگا۔ یکایک اس کی نگاہ ایک ننھی منھی مکڑی پر پڑی جو لاش کی پیشانی پر رینگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بے صبری سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مکڑی کو پرے پھینک دیا۔ زیڈل کے سنہری دانت چمکے۔ پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں سے بھرے ہوئے ایک بٹوے کو چھوا اور مسکرانے لگا۔